أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 26واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے نہیں ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، عمل کی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ شیطان نے ایسا دلوں پر قبضہ کر لیا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی قرآن نہیں کھولا ہے۔ حالانکہ قرآن صرف تلاوت کرنا ہی اجر کا بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کہ میں قرآن سے وہ اصول لے لوں کہ جو میری زندگی میں اور میری آخرت میں مجھے کامیاب کر سکتے ہیں، جو اللہ نے بتائے ہیں، اس نیت سے پڑھنے کو تیاری نہیں ہے۔ تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ فرماتی ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں کہ ان کے کان بھی بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، نہ یہ قرآن سننے کو تیار ہے، نہ قرآن پڑھنے کو تیار ہے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح قرآن میں اللہ کہتا کیا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان جوان ہوئے، مسلمانوں میں ہی رہتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، زندگی میں ایک بار بھی قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایسے قرآن کو توبہ نعوذ باللہ ایک فضول کتاب سمجھا ہوا ہے، اور بس ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں۔ نہیں بھائیو، یہ قرآن اللہ نے عمل کے لیے نازل کیا ہے، یہ ہماری زندگی کو گزارنے کے اللہ نے بہترین سنہری اصول، قواعد اور ضوابط نازل کیے ہیں۔ ان کو سیکھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو خود پڑھیں۔ اب تو بھائی ہماری عربی میں کہتے ہیں، عربی زبان کو ہم تو اجمی ہیں، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے۔ بھائی علماء کرام نے محنتیں کی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ایسی محنتیں کر کے اتنا آسان انداز میں اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر ہر لحاظ سے بیان کر دیا۔ بھائی پڑھنے والے بنے تو صحیح، ہم ہی نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں، اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی قرآن سے دور گزری تو 100% سمجھو کہ اللہ کی نافرمانی میں گزری۔ نہ قرآن سیکھنے کو، نہ قرآن پڑھنے کو اور نہ قرآن سننے کو جی چاہتا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ اب جنت جہنم سے بچ کر جنت کی بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، یعنی قرآن کی طرف آتا نہیں ہے تو جنت کی طرف نہیں آتا۔ تو قرآن مجید کو براہ مہربانی خود پڑھیں، قرآن کو سنیں، سمجھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں نے عمل اس کے مطابق، زندگی قرآن کے مطابق گزارنی۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا میں نے چھوڑ دینی ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہی کروں گا۔ تو یہ کامیاب ترین زندگی کی علامت ہے اگر بندہ اس نہج پہ چل پڑے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے عذاب بڑے سخت، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات یعنی قرآن کی بات آ گئی ہے، حدیث کی بات آ گئی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، سن لی ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں حدیث ٹھیک ہے نہیں، قرآن کی آیت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مفتی صاحب تو پھر اس طرح کہتے ہیں، ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ ہاں حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام صاحب تو ایسے کہتے ہیں، ہمارے مسلک میں تو ایسے ہے۔ بھائیو جنت میں جانے کے لیے کوئی مسلک نہیں ہے، صرف ایک مسلمان ہونا، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو اور اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد وہ ساری باتوں کو چھوڑنے والا، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اس 26ویں پارے میں کہ دیکھو زندگی میں کبھی بھی
میرے نبی کی بات آ جائے تو کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا، اسی کی اتباع کرنا جو میری اور میرے نبی کی بات اور طریقہ ہوگا، اسی میں کامیابی ہے۔ چھوڑ دینا سبھی کو، ساری دنیا کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نہ نکلو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ جس معاملے میں بھی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے گی، پھر کسی کے بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا ہے چاہے وہ بیگانہ ہے، اپنے مسلک کا یا کسی اور مسلک کا ہے، نہیں بھئی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، ورنہ یہودیوں جیسا ایمان ہوگا جیسے ان کا ایمان تھا کہ وہ سنتے تو تھے آسمانی کتاب کی باتیں اور اپنے نبی کی باتیں، لیکن مرضی اپنی کرتے تھے۔ یہ اللہ کو انتہائی ناپسند گزرا، تو اللہ کا دنیا میں ہی ان پر غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی عذابات اور پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کبھی زندگی میں ایسے نہ کرنا کہ میرے نبی کی بات سننے کے بعد بھی کسی اور کے پیچھے چل پڑنا، یہ بہت بڑا تمہارا گناہ ہوگا۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کوئی مخبر آئے، کوئی بندہ تمہیں آ کے بات بتائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسے کسی نے آگے کو بات بتائی کہ فلاں بندہ تمہارے خلاف ایسی بات کر رہا تھا، یقین کر کے بیٹھ جائیں گے، اس کے لیے اپنے دل میں نفرت بھی ڈالیں گے، انتہائی غلط ہے، یہ 100% دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جب بھی کوئی بندہ بات کرے آ کے، کوئی بھی خبر دے، اس کی تحقیق کرو، ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، کسی نے ایسے کیا بھی کہ نہیں کیا، کسی نے ایسے کہا بھی کہ نہیں کہا۔ اللہ فرماتے کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوم بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سنی سنائی باتوں میں تم لگ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر بیٹھو تو پھر تمہیں اس پر ذلت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جو الفاظ ہم نے بول دیے یا جو کام ہم نے کسی کے کہنے پہ کر دیا، بعد میں پتہ چلا بات تو ایسی تھی ہی نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ تو ہوا ہی نہیں ہے، میں نے غلط کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے اس کی تحقیق کیا، اس میں تمہاری زندگی میں بڑی آسانیاں ہیں اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گی اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور تحریف قرآن مجید میں، واضح تحریف۔ آپ پہلے اس آیت کو سن لیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب مدینہ کے کچھ سرداروں نے آپس میں یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم سے مشورہ نہیں کرتے، چونکہ وہ اپنے علاقوں کے سردار تھے نا، تو جیسے پہلے سرداری نظام چل رہا تھا بھی ہم سے مشورہ نہیں کرتے، مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین کرو تمہارے اندر میرا رسول موجود ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، جو میں حکم دیتا ہوں وہی وہ تمہیں حکم سناتا ہے، وہی وہ کام کرتا ہے، وہی وہ حکم تمہیں دیتا ہے۔ تو اگر وہ میرا نبی اپنے اللہ کی بات ماننے کی بجائے تمہاری باتیں سننی شروع کر دے، تمہارے مشوروں پہ لگ پڑے، لَعَنِتُّمْ، تو تم پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اسی میں بھلائی ہے کہ جو میرا نبی تمہیں کہہ دے اس کو فوراً مان لو، اپنے مشورے الگ رکھو، کیونکہ میرا نبی، اللہ فرماتے میرے حکم کے بغیر بات نہیں کرتا، میرے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ میرا نبی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو کہ میرا نبی تمہارے اندر جب تک موجود ہے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے پوری آیت۔ لیکن اب کیا ہے، مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ کیا کیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بس اتنا، پوری آیت کا اتنا ٹکڑا کہ جان لو کہ میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ نے کہا ان کو تھا، مدینہ والوں کو، اور یہ یہاں وہ ایک بندہ تو بتا رہا تھا کہ انہوں نے مسجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ جان لو یقیناً میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ ترجمہ کیا کیا ہوا ہے کہ میرا رسول تمہارے اندر یہاں موجود ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول اب بھی حاضر ناظر ہیں، اس جگہ بھی موجود ہیں، اس مسجد میں بھی موجود ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یعنی قرآن کی واضح تحریف وہی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح
کہ اپنے مقصد کا ٹکڑا لے لیتے ہیں اور پورے مفہوم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے بات تو کہی تھی ان کو اور یہ اپنے اوپر چشمہ کر رہے ہیں، تو انتہائی غلط بات ہے۔ قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت، کوئی بھی آیت جس کا پورا مفہوم بیان نہ کیا، ایک ٹکڑے کو بیان کر دینا حالانکہ پورا معنی اس میں مکمل نہیں ہو رہا، تو یہ انتہائی غلط ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ قرآن میں تحریف ہے، 100% سیدھی سی تحریف ہے، اور یہ اتنا بڑا حرام اور جرم کام ہے کہ ایسے کرنے والوں پر اللہ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں لعنت ہے۔ اتنا بڑا لعنتی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے علاقے میں یا تمہارے پاس کہیں پر بھی تمہارے پاس جھگڑا ہو جائے، چاہے دو گروہ ہیں، دو لوگ ہیں، دو خاندان ہیں، دو گھر ہیں، آپس میں کہیں جھگڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ممکن حد تک پوری کوشش کرو کہ ان کی صلح ہو جائے، صلح کرا کے چھوڑنی ہے۔ یہ سب سے اللہ کو پیارا عمل لگتا ہے، جو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، ان کا جھگڑا ختم کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ بنے، یہ نہیں کہ بھائی وہ لڑ رہی ہیں ہمیں ان سے کیا ہے، بھائی ان کی لڑائی ہے نا، ہمیں ان سے کیا ہے۔ صلح کی کوشش کرنا، ہمارا لڑائی میں کوئی حصہ لین دین نہیں ہے، نہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اسلامی تعلق ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میرا حق بنتا ہے، میری اللہ کا حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، تو صلح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، دیکھو تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جہاں کہیں جھگڑا ہو جائے آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرا دیا کرو، تم یہ کام کرو لعلکم ترحمون، اللہ دنیا میں ہی تم پر اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ تو بھائیو، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو جہاں بھی جھگڑا ہو وہاں پر پوری کوشش کریں ہر ممکن حد تک کہ صلح کرائی جائے۔ اللہ کو جھگڑا ناپسند ہے اور صلح کرنا اور صلح کروانا یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو کبھی کسی کو حقیر سمجھ کے مذاق نہ کیا کرو، کسی کو مذاق میں بے عزت نہ کرو، ہو سکتا ہے عسى ان یکونوا خیرا منهم، جن کو تم مذاق کر رہے ہو حقیر سمجھتے ہوئے وہ میرے نزدیک تم سے کئی گنا بہتر ہوں، کیونکہ میرے نزدیک بہتر ہونا مالدار یا حسن یا عہدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرے نزدیک بہتر ہونا بندے کی پاک دامنی ہے، پاک بازی ہے، بندے کا متقی ہونا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بندے کو مقام دلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے، نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کسی کو حقیر سمجھے یا حقارت کی نظر سے دیکھے یا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑائے، یہ بالکل حرام ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں الٹے نام نہ لیا کرو، ایک دوسرے کے الٹے نام، ایسے نام جو کسی دوسرے کو پسند نہیں ہے تو ہم اس کا نام لیں گے تو وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نام، بالکل ایسے نام سے دوسروں کو نہ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن بندے کے لیے تو یہ گناہ کا کام ہے، مومن بندے کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی کا الٹا نام لے کر پکارے اسے کہ جو اسے ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی یعنی کسی کے متعلق منفی سوچ رکھنا، میرا خیال ہے کہ اس کے پاس اتنا جو پیسہ آیا نا کوئی دو نمبری کرتا ہے، دیکھا کوئی نہیں ہم نے کہ دو نمبری اس کی کوئی ہے، کوئی حرام کاروبار دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن ایسی منفی سوچ رکھنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ دو نمبری ہے اس کی کوئی نمبر، میرا خیال ہے کہ غلط طریقے سے کوئی کام کرتا، بھئی دیکھا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، کہیں سے سنا نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بعض الظن اثم، تمہاری یہ بدگمانیاں بھی گناہ لکھے جاتے ہیں، کسی کے متعلق غلط مت سوچو، ہمیشہ اچھا گمان رکھو دوسروں کے متعلق۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، جاسوسی نہ کیا کرو اور نہ ہی غیبت کرو، پیٹھ پیچھے کسی کے بات نہ کرو، کسی میں عیب ہے تو
اس کو سیدھا سیدھا بتاؤ، بےعزت کرنے کی کوشش نہیں، تنقید نہیں، اصلاح کی نیت سے علیحدہ میں اس کو بتاؤ، لیکن بڑی محفل میں، بڑی مجلس میں کسی کے عیب اچھالنا، وہ موجود ہو تب بھی، وہ ناموجود ہو تب بھی، بالکل جائز نہیں ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کی کمیاں بیان کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایسے ہے کہ جیسا بندہ اپنے سگے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ اور توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان جتنے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندگی میں ہو گیا تو بھائی توبہ کرو، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، معافی مانگنے والے کو بھی، اور معاف کرنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو بڑی جلدی اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو کوئی بھی گناہ ہوا ہے اللہ سے فوراً توبہ کرو، معافی مانگو، اور ایسی معافی مانگو کہ یا اللہ آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا، میں نے سن لیا کہ یہ کام حرام ہے، میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتی ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، تم سب کی ماں اور باپ ایک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ تمہاری برادریاں، تمہارے قبائل، یہ حسب و نسب سارا میں نے بنایا ہے صرف اور صرف لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے، آپس میں پہچان آسان ہو جائے۔ اور یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہنے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے اس کا رنگ بھی جیسا بھی ہو، حسن ہو نہ ہو، عہدہ ہو نہ ہو، دنیا والے اس کو کچھ بھی سمجھیں، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور متقی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ تو بھائیو کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ چار کام نیکی کے کر لیے ہیں، رمضان کا مہینہ نیکیوں میں تو میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، اور دوسرے تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انتہائی غلط بات ہے۔ اپنے اندر تقوی ہر وقت ایسے ہو کہ جیسے تقوی کی جھلک ہم سے نظر آئے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہ، چھوٹا ہے بڑا ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی۔ تو یہ تقوی ہے جو اللہ کے نزدیک بندے کو مرتبہ اور مقام دلاتا ہے، بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، یہ تقوی ہے۔ مال نہیں، حسن نہیں، عہدہ نہیں، خاندان نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز اللہ نے بتائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی تمہیں میرے نزدیک لے آئے گا۔ اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو صاف رکھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاؤ، تم متقی بن جاؤ گے، گناہوں کو چھوڑ دو، میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا